السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، میرے خیال میں شاید ہی کوئی پاکستانی ایسا ہو جو ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو پاکستان کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ جو چیزیں چل رہی ہیں، چاہے سیاست میں ہو، معیشت میں ہو، انتہا پسندی ہو، اور جو بھی معاملات ہوں، ہر آدمی اس پر سوچتا ضرور ہے، غور ضرور کرتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اکثریت کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، سوائے دل ہی دل میں کرنے کے علاوہ اور وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ پاکستان کو اپنی نظر سے دیکھا ہے، کالم نگار ہیں، مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں محترمہ حیا سہگل نے، اور انہوں نے گزشتہ کئی سالوں کے دوران جو چیزیں انہوں نے محسوس کی ہیں، جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں، انہوں نے اسے مضامین کی شکل دی، اور پھر وہ مضامین مختلف انگلش کے اخبارات میں پبلش ہوتے رہے، اور اس کا جو مجموعہ ہے انہوں نے اس کو ایک کتابی شکل دے دی ہے تاکہ یہ تاریخ میں ایک ڈاکومنٹ کی حیثیت سے موجود رہے اور ایک ریفرنس کے طور پر بھی استعمال ہو۔ بہت شاندار کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کی کتاب کی رونمائی گزشتہ دنوں ہوئی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے۔ السلام علیکم محترمہ حیا صاحبہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، اتنا اچھا انٹروڈکشن آپ نے مجھے دیا۔ یو آر موسٹ ویلکم، یو آر موسٹ ویلکم۔ تو ریزیلینٹ پاکستان کا خیال کیسے آیا؟ ریزیلینٹ پاکستان کا خیال یہ تھا کہ یہ سوشل میڈیا پر کافی چل رہا تھا کہ لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا اعتراف کر رہے تھے کہ پاکستان کو ہم کیوں بلاتے ہیں ریزیلینٹ، اور میرا جو آئیڈیا تھا کہ پاکستان جس طریقے سے جو مرحلوں سے گیا ہے، اس کے پاس جو ڈس ایڈوانٹیجز ہوئی ہیں اور کافی اپہیولز ہوئی ہیں، سوشل، کلچرل، پولیٹیکل، ہسٹوریکل، میرا تھا کہ ویو سروائیو دس۔ ہم نے ان سارے جو چیزیں جو ہمارے طرف جو آئی ہیں، ہم نے اس کو پار کیا ہوا ہے، اور ہم نے کافی اچھی طرح کیا ہوا ہے۔ کافی جو میڈیا اور پروپیگنڈا کی طرف سے جو آتا ہے کہ ہم نے یہ جو نیشن ہے اس نے ہار مان گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اس کو نہیں مانتی۔ آئی فیل کہ یہ تھوڑا سا ہیلپ لیس سچویشن پر جب ہم آ جاتے ہیں، ایسے ہونا نہیں چاہیے، اور یوتھ کو سمجھانا یہ بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یوتھ کو انگیج کریں اور ریچ آؤٹ کریں ان کی طرف کہ یہ پاکستان جو ہمارا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، یہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے، الحمدللہ جی۔ اور اس کو جب ہم بولتے ہیں نا کہ ریزیلینٹ پاکستان، کہ ہم نے ایک چیز کو سروائیو کیا ہے، ہم نے کافی چیزوں کو سروائیو کیا ہے، صرف ایک نہیں، اور ہم ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھی حیران و پریشان ہے کہ اتنے مسائل کے باوجود پاکستان پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پاکستان پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اور بار بار کھڑا ہوتا ہے، اور کرتا ہی جائے گا۔ ہمارے پاس جو سوشل اینڈ کلچرل ایسپیکٹ سے جو میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا، اس کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹڈی کریں۔ ہم دوسرے لوگوں کو تو آسانی سے کیٹیگرائز کر لیتے ہیں، مگر اپنے آپ کو ہم نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے، جو لوگ بولتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس ابھی چل رہی ہے ملک میں، اس کو ہمارا ابھی تک کلچر اور سرٹن جو ویلیوز ہیں وہ ابھی تک لاسٹ ہو رہی ہیں اور ابھی تک ہیں، تو ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں، جو یہ سوشل اینڈ کلچرل کنسرنز جو تھے اس ملک کے اندر جو ایکسٹریم پر پہنچ جاتے ہیں، اس کو ان کے بارے میں بات کرنا کافی ضروری تھا۔ رائٹ، اور یہ بتائیے کہ قائد اعظم کے ویژن کو آپ کس طرح سے پروموٹ کر رہی ہیں اور اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں؟ یہ تھا جناز پاکستان ایک ٹرم تھا، اور یہ جناز پاکستان ٹرم لیاقت مرچنٹ نے دیا ہوا تھا۔ وہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے گرینڈ نیفیو ہیں، اور وہ ابھی تک یہاں آپ کی بک کا فارورڈ بھی انہوں نے لکھا ہے؟ جی، ان کے فارورڈ انہوں نے ہی لکھا تھا، اینڈ انہوں نے یہ ٹرم 2009 میں ایک کانفرنس میں یہ بنایا تھا، اور یہ ٹرم بالکل سب نے لے لیا اور اپنا لیا کہ جناز پاکستان کیوں نہیں ایگزسٹ کرتا، اور کافی لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، بٹ اس کتاب میں رننگ تھیم ڈیفینیٹلی ہے کہ یہ ایگزسٹ کر سکتا ہے جیسے انویژن کیا گیا تھا یا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا جواب اگر کوئی بک پڑھے تو وہ جواب مل ہی جاتا ہے۔ ان چیپٹرز میں میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ کیوں نہیں ایگزسٹ کر سکتا،
اس کی ڈیفینیشنز، اس کی جو ویریشنز ہیں، اس کے جو ہم جہاں پہنچ گئے ہیں ایز پاکستانیز، اور کیوں اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، ٹھیک ہے، مگر اس کے جو ویلیوز ہیں، جناس پاکستان جو میں نے اس کے بارے میں لکھا تھا، اس کی جو ویلیوز ہیں وہ ہمیں لوز نہیں کرنی چاہیے. اس کی جو انٹیگرل ویلیوز جو بولتے ہیں نا، اس کو ہمیں ان کو اپنانا چاہیے. وہ تھوڑے سے لوز ہو گئے کمیونیکیشن میں، ٹرانسلیشن میں تو ضرور لوز ہو گئے، اور پالیسیز میں وہ تو بالکل ہی غائب ہو گئے آلموسٹ. تو رائٹ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی کتاب کو 3 حصوں میں کیوں ڈیوائڈ کیا ہے، اور ڈفرینٹ پارٹس میں کیا چیزیں ہیں، اس میں آپ نے کیا ڈسکشن کیا؟ جو فرسٹ پارٹ جیسے آپ نے روز کلرڈ گلاسز. جی، یہ تھا کہ خود اپنی جو آپ ایک چیز دیکھتے ہیں نا، تو آپ ایز اے ینگ جرنلسٹ اسٹارٹنگ آؤٹ، آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو پرابلمس ہیں یہ چلی جا سکتی ہیں امیڈیٹلی، مگر آپ کے پاس وہ آنسرز نہیں ہوتے اس وقت. جیسے ہی آپ دیکھیں کتاب چلتی ہے اور وہ ایئرس آگے بڑھتے ہیں تو ریئلسٹک ویو پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں. پہلے تھا کہ اس جو کالم جو ہم نے پچ کیا ہوا تھا، اور جو میں نے کیا ہوا تھا ایڈیٹر کو، کہ سب لوگ تو برا ہی بولتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس کالم کو لیا جائے. اور وہ پیپر مان بھی گیا تھا کہ ہم ایک پازیٹیو اپروچ رکھتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں، اگریڈ، مگر کیا چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو پالیسیز جو بن رہی ہیں، جو بلز جو پاس ہو رہے نہیں ہو رہے، اسٹیپس گورنمنٹ نے جو لیے، ان کو بھی کور کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کسی نے کچھ اچھا کام کیا ہے اس کو بھی کیٹیگرائز اور اس کو اینالائز کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو اپنانا بھی ضروری ہے. اور آپ نے غالباً ان کچھ اداروں کا بھی ریفرنس اس میں کوٹ کیا کہ جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. میں نے کافی کا کیا ہے اس کتاب میں، میں نے کچھ کا ان کو کمپائل کیا ہے، مگر اس کے علاوہ میں نے سب کا انفیکٹ کافی اداروں کا کیا ہوا ہے. ایک ادارہ کا صرف میں نے فوکس نہیں کیا. شاید اس کے اندر میں نے کچھ چوز کیے مگر اسپیس بھی رن آؤٹ ہو رہی ہوتی، مگر میں نے اوور 200 چیزوں کو کور کیا ہے، ڈفرینٹ اداروں کو، اور صرف ایک نظر سے نہیں، میں نے انالیٹیکل نظر سے کور کیا ود اے کمپلیٹ ویو پوائنٹ کہ اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اور اس ویو پوائنٹ سے کور کریں جو اے پولیٹیکل ہو. رائٹ. اور جو والیوم 2 ہے ٹورڈز مڈل گراؤنڈ، اس میں آپ نے کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش؟ مڈل گراؤنڈ از کمنگ ٹو دا ریالٹی کہ دیر آر پرابلمس. دا فرسٹ والیوم ڈیلٹ ود کہ لیٹس کور the good things that are coming out of Pakistan. Volume 2 goes into reality کہ here are our problems. چاہے Me Too movement ہو، چاہے جینڈر انیکوالٹی ہو، چاہے عورتوں کا مارچ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جہاں ہم لوگ پاکستان ٹرائی کریں مگر اس کو ریچ نہیں کر پا رہا، اور ان کے جو فیلئرز جو ہیں پالیسیز یا کسی کی چیز کے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہے ہیں ان کو. اور اب کلائمیٹ چینج پہ بھی آپ نے بات کی. میں نے کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کی ہے. پاکستان نے ایک گورنمنٹ نے نہیں مگر کافی گورنمنٹس میں کام کی ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر، اور اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے. پاکستان کافی اس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. رائٹ. اور آپ نے ریئلٹیز کی بات کی کہ ایکسیپٹینس آف ریئلٹیز والیوم 3 آپ کا جو ہے وہ ٹاپک ہے، اس میں وہ کلمنیشن اور وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وہ ایک وہ جو صحافی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ اب ان کو ٹرانسپیرنسی سے بتانا ہے کہ یہ ہیں ہماری پرابلمس، یہ پرابلمس ایکسٹریم پرابلمس ہیں، ان کو چھپانا نہیں ہے، اور جو ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو کلیئرلی بتانا ہے کہ یہ پرابلمس ہیں، اور یوتھ ہی ہمیں آگے لے کے جائے گا. جو ہمارا جو پاپولیشن جو ہے، جو یوتھ پاپولیشن جو ہم کو بولتے ہیں، وہ ہی ہمارے جو بچے ہیں وہ ہی اس کو آگے لے کے جائیں گے. رائٹ. اور آپ خود بھی ماشاءاللہ یوتھ لیڈر ہیں، آپ خود بھی ینگ لیڈر ہیں، اور اس پہ آپ نے اتنی گفتگو کی. یہ بتائیے کہ ویسے یہ کووڈ کے زمانے سے شروع ہوا ہے، آپ نے جو ایئر کوڈ کور کیا ہے 2019 سے آپ نے اس کو کور کرنا شروع کیا، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا
کووڈ کے دوران آپ کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بک کمپائل کی جائے؟ جیسے بہت سارے لوگوں کے پاس اس وقت بڑی فراغت تھی تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کام کیے، یا اس سے پہلے سے آپ کے ذہن میں تھا یہ؟ نہیں، یہ جو آرٹیکلس تھے کووڈ سے پہلے 1-2 سال پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. جو پینڈیمک ایئرس جو ہے، جو اس کی جو سیکشن ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ اس کو اوور لیپ کرتے ہیں، وہ ایئرز اوور لیپ ضرور کرتے ہیں. اور وہ جو سیکشن ہے ویک ٹو ویک میں نے کور کیا تھا. جیسے کوئی بھی پالیسی جو ایگزیکیوٹ ہو رہی تھی، کوئی بھی ورلڈ وائڈ اینڈ ان پاکستان، اور پاکستانیز کیسے افیکٹ ہو رہے تھے. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے ایک گلوبل ویو پوائنٹ، اور ایک تھا جو ایز اے پاکستانی جو لاک ڈاؤن میں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ ویکلی میں نے اس کو کور کیا تھا. رائٹ. تو ہم پاکستان کہاں کھڑا ہے سوشو کلچرل اسٹیج پہ، کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری جو آئیڈینٹی جو ہے کافی اسٹرانگ ہے، ویسے بھی ہے اور کافی سالوں سے ہے، مگر اس میں ایک تھوڑی سی سائڈ لائن آئی ہے. اور سائڈ لائننگ جو آئی ہے وہ ہے کہ جو ایک زمانے میں جو پاکستانی بولتے تھے نا دیٹ یو آر اے پاکستانی، تو ہمیں ڈسکرپشنز جو دیے جاتے تھے وہ ہاسپٹیبل کے تھے، مہمان نواز، وارم پیپل، گڈ پیپل، یو نو، فرینڈلی پیپل. یہ ہمارے پاس یہ ڈسکرپٹرز ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب جو ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ صرف اور صرف سیاست سے ہے. اگر آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں تو ہمارے یہ اور جو ہمارا جو کلچر جو ہے وہ تھوڑا سا بیک سٹیج پر آیا ہے. اس کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ماڈرنائزڈ وے، پروگریسو مینر میں جو جنا چاہتے تھے، اور یہ ابھی تک نہیں ہوا ہوا. یہ ہماری ایک تھوڑی سی انٹرنل لڑائی ہوتی ہے اپنے آپ سے کہ اگر بولتے ہیں کہ ماڈرن، تو لوگ بولتے ہیں کہ ماڈرنائز کا مطلب ہے کہ ویلیوز نکل جائیں. اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. آپ اپنی فیتھ رکھیں، آپ اپنی ویلیوز رکھیں، آپ اپنا کلچر رکھیں. یو کین اسٹل بیکم اے ماڈرن اینڈ پروگریسو نیشن. انتہا پسندی سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ انتہا پسندی سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ ایکسٹریمزم. آئی تھنک کہ یہ تو بہت ہی اس کو بھی ٹچ کیا آپ نے. یس، یہ ایک تھیم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ تھیم ہے. اور آئی ایم سرپرائز کہ آپ نے یہ پکڑ لی، بیکاز کافی لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں. اس کتاب میں ضرور ہے. مجھے لگتا ہے آپ نے میری کتاب ضرور پڑھی ہے. یہ جو ایکسٹریمزم کے بارے میں جو انڈر لائنگ تھیم ایک اور جو نکلتی ہے کہ ہمارے پاس پاکٹس آف ایکسٹریمزم ہیں، اور یہ کلچر کے تھرو سیپ ان ہو رہے ہیں. یہ جو ہمارے کلچر کے تھرو سیپ ان ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے. ایک چیز ہوتی ہے جہاں جو دہشت گرد جو ہوتا ہے، اس کو جو بولتے ہیں جو فائٹر ہوتا ہے، شدت پسند تھا اسے کہتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے وہ آؤٹ سائڈ جو اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنا جو کام جو ہوتا ہے، ڈسٹرپشن جو اور کیوس کمٹ کرتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے. اور ایک دوسرا جو ہے، جو کلچر کے اندر جو ایکسٹریمزم سیپ ان ہوتا ہے تھرو یہ جو پاکٹس میں جو روٹ جڑ لے جاتا ہے نا ہمارے اس میں، وہ اس کو فائٹ کرنا، اس کو کرب کرنا صرف اور صرف ایجوکیشن کے تھرو ہوگی. اور یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ ایجوکیشن مسنگ ہے. اچھا. یہ ہمارے ملک میں، یہ میں بول سکتی ہوں کہ پرائیویٹ میں ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں ہے کہ ان کو آپ دیکھیں کہ وائلنٹ ریبٹل جو ہوتا ہے نا، جس کو بالکل اگر آپ کوئی بھی بات کریں تو اس کے اوپر ایک وائلنٹ وہ ریبٹل آ جاتا ہے، ہارش ریبٹل آ جاتا ہے، اور شٹ ڈاؤن آ جاتا ہے. یہ گفتگو کے ہمارے پاس اندر ابھی نہیں ہے. ابھی اس میں ہماری اسٹرگل ہے، مگر آئی تھنک ہم لوگ سرپاس کر سکتے ہیں. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ آپ نے جو پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، جی، آؤٹ سائڈ بارڈرز، جی، انٹرنیشنل ڈپلومیسی پہ بھی آپ نے بات کی ہے. اس میں کہاں کیا کرنے کی ہے؟ ہماری جو فارن پالیسی کافی ایک زمانے میں بہت ہی بری تھی، اور آئی سے آلموسٹ ہماری جو سیٹنگ آف ڈپلومیٹک لینگویج جو بولتے ہیں نا تھرو پاپولس پالیٹکس، کافی اس میں ہمارے کافی انٹرنیشنل ریلیشنس ہرٹ ہوئے ہیں. اور اس کے ہمیں اس کو ری بلڈ کرنا، اور ابھی ہو رہے ہیں، ابھی ری بلڈنگ کی وہ ہو رہی ہے، پیس بلڈنگ ٹائز کی بات ہو رہی ہے. کافی جو لوگ ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ود ڈفرینٹ کنٹریز، اینڈ ان کو کرنا بہت ضروری ہے. چاہے آپ کسی بھی نیبر کو لے لیں، میں ابھی نہیں بولوں گی کہ کون سا نیبر، بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سیٹ ٹریڈ ٹائز.
It is very important. You can keep your line of control. نہیں بول بھی دیں تو کوئی بات نہیں, تھوڑی سی ہمت کر کے بول لینا چاہیے. میں نے ہمت نہیں کی, میں نے تو نیوز پیپر میں بول دیا ہے. تو you can keep your line of control, but you must build proper trade ties, bilateral relations. You must build international relations. نیبرز کے ساتھ سب سے پہلے ہونے چاہیے. Yes, you should, and all neighbors, not just like the ones that we have now, but all of them. And further ویسٹ سے build کرنا چاہیے. اس کے اوپر میں نے کافی لکھا ہے that we have not built it well enough. We have. It's not کہ کام نہیں ہوا ہے, بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے, but we must be consistent in trying to play this populist politics. ہم نے اپنے آپ کو ایک کارنر میں نا isolate کر دیا, and there's no point in doing that because we don't have that with anybody. کوئک بس ایک دو چیزیں آپ سے اور پوچھوں گا, پھر ہمارا اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ بتائیے کہ کتاب کہاں اویلیبل ہے, کہاں سے لے سکتے ہیں لوگ؟ You can definitely get it in Liberty Books online and at the stores. تو وہاں ہوگی. آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں لوگ؟ آن لائن لبرٹی پر ہے and it's available at Liberty. اچھا, yes, right. They were very kind to keep it. And I'm sure کہ you must want to continue your this struggle, اور اس کے لیے آپ ظاہر یوتھ ہیں, کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم آپ کا ہوگا یا آپ بنائیں گے ان فیوچر, یا آپ کہیں کنیکٹ کریں گی. ایک آفر آپ کو اب ہنٹ دے رہے ہیں اور شروع سے دے رہے ہیں to start it. I do plan to go. اور ایک میں بھی آپ کو آفر کر دیتا ہوں اس لائیو پروگرام میں. میٹرو میٹرز جو ہمارا پروگرام ہے, اس کے ریلیشن میں ہم نے ایک یوتھ امپاورمنٹ کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, دیٹ از یوتھ میٹرز. اس کا نام ہے یوتھ میٹرز. یوتھ پہ چونکہ بات ہے اور یوتھ واقعی میں میٹر کرتا ہے, اور اگر ہم نے اس کو ریئلائز کر لیا تو پھر اس میں تو آپ کو آفر ہے اوپن کہ آپ اس میں بھی ہمیں جوائن کر سکتی ہیں اور ان چیزوں کو آگے لے جا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ لاسٹ کوئی کامنٹ آپ کرنا چاہیں, ٹیک ہوم میسج, ایز اے ٹیک ہوم میسج ٹو ایوری بڈی کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ہارتا جا رہا ہے, اور کافی ڈپریشن اور انگزائٹی ہے, پرابلمس ہیں ہمارے پاس, اکنامک ڈپریشن ہے ابھی, مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ہار گئے ہیں. ہماری جیت ہے اور جیت ضرور ہوئے گی, اور یہ میں صرف یوتھ کو نہیں, میں سارے لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان ول رائز اگین انشاءاللہ. تھینک یو فار جوائننگ. بہت شکریہ آپ کا حیا سہگل, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ناظرین, آپ نے گفتگو سنی محترمہ حیا سہگل کی, جو کہ مصنفہ ہیں ریزیلینٹ پاکستان. ان کی کتاب آئی ہے جو بہت امپورٹنٹ, اس میں پوائنٹس کو کور کیا گیا ہے, اور آئی ایم شیور کہ آپ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی. آپ اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کریں, پڑھیں اور اس کو پرچیز کریں. آن لائن آرڈر آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آپ کو ایک اور اسٹوری پہ لیے چلتے ہیں. بریک کے بعد